بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے رواج پائے جاتے ہیں جو وقتی طور پر تو بڑے عام سے معلوم ہوتے ہیں، مگر بعد میں ان کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ اسلام ایک سادہ اور آسان سا مذہب ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، لیکن ہم اسلامی قوانین کو فالو نہیں کرتے تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ یہ کہانی میرے دوست شامل کی ہے۔ شامل کے باپ اور چچا میں بہت پیار تھا۔ دونوں بھائیوں کے پیار کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب شامل کی چچا زاد بہن تانیہ پیدا ہوئی تو شامل کا باپ بھاگتا ہوا اپنے بڑے بھائی کے پاس آیا اور اسی وقت تانیہ کو اپنے بیٹے شامل کے لیے مانگ لیا۔ جب تانیہ پیدا ہوئی تو شامل کی عمر اس وقت 6 برس تھی۔ شامل اس وقت میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا جب اس نے مسکراتے ہوئے مجھے بتایا کہ اگلے ہفتے میرا نکاح ہے اور مجھے نکاح کی رسم میں شرکت کے لیے دعوت بھی دی گئی۔ تانیہ کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 12 برس ہی ہوگی۔ میں نے جب شامل سے پوچھا کہ اتنی جلدی نکاح کرنے کا کیا مقصد ہے تو شامل نے جواب دیا کہ تانیہ کی ماں اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے سے طے کرنا چاہتی ہیں اور نکاح کرنے کا یہی مقصد تھا کہ تانیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ پھر کالج کا زمانہ ختم ہوا اور یونیورسٹی کا دور شروع ہوا۔ شامل میرے ساتھ ایک فلیٹ میں رہنے لگا۔ ماسٹرز کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہم دونوں نے ایم فل کرنے کا منصوبہ بنایا، جبکہ اسی سال تانیہ نے میڈیکل کا امتحان پاس کر لیا تھا اور اس کا داخلہ شہر کی ایک مشہور میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ تیری بھابھی ڈاکٹر بننے جا رہی ہے، شامل کے یہ الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ میں نے ایک دن شامل سے کہا کہ تانیہ کے ساتھ تمہارا نکاح ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، اب اسے اپنے گھر لے آؤ۔ میڈیکل کالج میں لڑکے بھی ہوں گے اور کل کو تانیہ کے گھر والوں کا ارادہ ہی نہ بدل جائے۔ میرے اس مشورے کے بعد شامل نے اپنے والد سے بات کی کہ اب میں تانیہ کو بیاہ کر گھر لے آنا چاہتا ہوں۔ شامل کے باپ نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی تو اس نے کہا، بھائی جان، تانیہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ ہر باپ کے ارمان ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے رخصت کرے۔ میرے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ میں نے تانیہ کے میڈیکل داخلے میں لگا دی ہے۔ 2 سال بعد میں اسکول سے ریٹائر ہو رہا ہوں تو اپنی بیٹی کو دھوم دھام سے رخصت کروں گا۔ شامل کے والد نے کہا کہ بھائی، تانیہ میری بھی تو بیٹی ہے، آپ رخصتی کی تیاری کریں، باقی سارے اخراجات میرے ذمہ ہیں۔ مگر ماسٹر صاحب نے ضد کی کہ رخصتی 2 سال بعد ہی ہوگی، ایم فل کے دوران ہی میری شادی ہو گئی۔ تو شامل خوش بھی ہوا اور ساتھ ہی تھوڑا سا غمگین بھی۔ وہ اداس کیوں نہ ہوتا، اس کے تانیہ کے ساتھ نکاح ہوئے لگ بھگ 12 سال بیت چکے تھے۔ شامل بڑی دلچسپی کے ساتھ مجھ سے شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھتا تو میں یہی کہتا کہ بھائی، شادی اللہ کی ایک نعمت ہے اور اگر بیوی اچھی مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ آدمی ادھر ادھر منہ نہیں مارتا اور گناہ سے بچا رہتا ہے۔ کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ شامل نے باقاعدہ ثانیہ سے موبائل پر بات چیت شروع کر دی۔ وہ اسے اپنے دل کے حال بتاتا اور اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ تانیہ بھی شامل کو بہت پسند کرتی تھی۔ اب تو دونوں کی بات چیت بہت بڑھ چکی تھی اور شامل نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کسی پارک میں مجھ سے ملو۔ تانیہ نے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناممکن ہے، اگر ابا کو پتہ چل گیا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ شامل نے فوراً کال کاٹ دی اور تانیہ سے ناراض ہو گیا۔ تانیہ نے کئی بار اسے کال کی مگر اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ آخر تانیہ نے شامل کو ایک میسج سینڈ کیا جس کو پڑھ کر شامل خوشی سے پھول اٹھا۔ تانیہ نے اسے مشورہ دیا کہ ویکینڈ میں تم ہمارے گھر آ جایا کرو اور ادھر ہی ملاقات ہو جائے گی۔ شامل اپنی ساس کے لیے کچھ تحفے اور طوائف لے کر ان کے گھر آ جاتا۔ ساس قیمتی طوائف دیکھ کر خوش ہو جاتی اور ایک رات گھر ٹھہرنے کی دعوت دیتی۔ شامل کا تو یہی دلی مقصد تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے تب شامل چھت پر آ جاتا اور تانیہ کو میسج کر کے بلا لیتا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کافی دیر باتیں کی اور ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کیا۔ اب تو یہ شامل کی روٹین کا حصہ تھا کہ ہر اتوار کی رات وہ اپنی ساس کے لیے کچھ نہ کچھ قیمتی چیز خرید کر ایک رات وہاں گزارتا اور پھر واپس آ جاتا۔ ایک دفعہ تو شامل نے ایک ایسی خواہش کا اظہار کیا کہ تانیہ نے فوراً انکار کر دیا۔ شامل نے کہا کہ تم میرے نکاح میں ہو اور اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہی ہوگے۔ تانیہ نے اس کی بات مان لی اور اب تو بغیر رخصتی کے ہی ان کے درمیان میاں بیوی والا ریلیشن بن چکا تھا۔ ایک رات ساس نیند سے بیدار ہوئی تو باہر صحن میں پانی پینے کے لیے چلی گئی۔ اسے شک ہوا
کہ چھت پر کوئی باتیں کر رہا ہے۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ شامل ہمارے گھر کیوں آتا ہے۔ اس نے شامل کو گھر آنے سے منع نہ کیا کیونکہ ہر ہفتے وہ کوئی نہ کوئی قیمتی چیز لے کر ہی آتا تھا اور ساس یہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ مگر اب جب بھی وہ رات کو آتا تو ساس حقہ پینے کے بہانے اپنی بیٹی کے بستر کے سامنے بیٹھ جاتی۔ شامل تانیہ کو میسج کرتا تو وہ یہی جواب دیتی کہ اماں جاگ رہی ہیں۔ اب جب بھی ان کے گھر سے واپس آتا تو شدید غصے میں ہوتا تھا۔ اس نے تانیہ پر زور دیا کہ اب گھر پر ملنا ممکن نہیں رہا، میں تجھے کالج کے گیٹ سے پک کر لوں گا اور اپنے فلیٹ پر لے آؤں گا۔ فلیٹ والا سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک دن تانیہ کے بھائی نے اسے شامل کے ساتھ بائک پر دیکھ لیا۔ وہ دونوں فلیٹ پر ہی موجود تھے کہ وہ اچانک فلیٹ پر آیا۔ پہلے تو اس نے شامل کو بہت مارا اور پھر اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گھر لے گیا۔ سارے محلے میں تانیہ کی بدنامی ہوئی اور وہ کالج میں اپنی تعلیم بھی جاری نہ رکھ سکی۔ ماسٹر جی کو جب پتہ چلا تو وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ ماسٹر جی نے رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ شامل کا باپ ان کے گھر آیا تو اس نے کہا کہ 2 سال گزرنے میں کون سا وقت لگتا ہے، مگر افسوس شامل نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ ایک ہفتے بعد مجھے خبر ملی کہ شامل اور تانیہ کی طلاق ہو گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر ہم نے ایسے رواج کیوں پیدا کیے ہیں جس سے لڑکی کی گھر سے رخصتی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسلام نے کب کہا کہ بیٹی کو لاکھوں روپے کے جہیز کے ساتھ ہی رخصت کرو؟ انہی رسموں کی وجہ سے کئی بیٹیوں کے سر سفید ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے والدین جہیز اکٹھا کرنے میں کئی سال لگا دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر ہماری سٹوری پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔